السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ 2006 میں یوکرین کے کیپٹل کیو میں ایک اجنبی شخص پریشان حالت میں روڈ پر گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے کپڑوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی اولڈ اسکول آدمی تھا۔ اسی دوران اس شخص کو پولیس کی ایک گاڑی دکھی۔ وہ شخص ان پولیس والوں کی طرف گیا اور راستہ معلوم کرنے لگا تو پولیس نے اس کا آئیڈینٹی مانگا۔ جب اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا تو پولیس اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی، کیونکہ اس کی آئی ڈی ایسی کنٹری نے ایشو کر رکھی تھی جو کہ اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی آئی ڈی سوویت یونین نے ایشو کر رکھی تھی۔ جب پولیس نے اس سے مزید پوچھا تو وہ شخص اپنا نام سرگی پونومیرن کو بتانے لگا۔ اب آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ یوکرین پہلے سوویت یونین کا ایک حصہ تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ سوویت یونین کو ٹوٹے تقریباً 26 سال ہو چکے تھے، اور اس کی آئیڈینٹی پر 1932 کی برتھ ڈیٹ شو ہو رہی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ شخص 25 سال سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا۔ اب پولیس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر ایک شخص جس کی ڈیٹ آف برتھ 1932 کی ہے وہ کس طرح 25 یا 26 سال کا دکھ سکتا ہے۔ پولیس نے مزید اس شخص سے پوچھا کہ آج ڈیٹ کیا ہے، تو اس شخص نے جواب دیا 23 اپریل 1958۔ تو اس کے بعد پولیس نے سرگی کو اپنے کسٹڈی میں لے لیا اور آخر اس کو ایک مینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر پابلو کیٹریکوف کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ اب پابلو نے سرگی کا جائزہ لینا شروع کیا تو ڈاکٹر نے سرگی سے ایک سوال پوچھا کہ آپ 1958 سے 2006 میں کیسے پہنچے، تو سرگی نے جواب دیا کہ میں دن کے ٹائم تصویریں کلک کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر آیا، اور جب میں پکچر کلک کرنے لگا تو مجھے ایک روشنی دکھی جو مجھے اس 2006 سال میں لے آئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہ لائٹ کس طرح دکھتی تھی، تو سرگی نے جواب دیا کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن میں نے اس کی پکچر کھینچ لی تھی۔ اب ڈاکٹر کچھ دیر بعد کمرے سے اٹھ کر گیا، اور جب واپسی کمرے میں آیا تو اس نے سرگی کو لاپتہ پایا۔ اب سرگی اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ پولیس نے اس کیس پر مزید تحقیقات کی تو ان کو معلوم ہوا کہ واقعی 1968 میں ایک شخص سرگی نام کا کیف سٹی سے غائب ہوا تھا۔ پولیس نے اس کیمرے کو دیکھنا شروع کیا جو سرگی چھوڑ گیا تھا، تو اس کیمرے میں ایک پکچر ملی جس میں سرگی ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب اس لڑکی کو ڈھونڈا گیا تو وہ لڑکی آج 70 سال کی بوڑھی عورت تھی۔ جب پولیس نے اس سے سوالات کیے تو سرگی کی بیوی نے بتایا سرگی 1960 میں غائب ہو گیا تھا اور وہ آج تک واپسی نہیں آیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ٹائم بعد سرگی کی بیوی کو ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فرام سرگی 2050، اور اس لیٹر میں ایک پکچر ملتی ہے جس میں سرگی ایک دریا کے کنارے کھڑا ہے اور پیچھے بہت سارے اسکرائی اسکریپرز ہیں۔ آئیے ذرا اب ہم اس اسٹوری سے پردہ ہٹاتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اسٹوری سچ بھی تھی یا نہیں۔ یہ اسٹوری در حقیقت میں یوکرین کے ایک ٹی وی شو پر 2012 میں دکھائی گئی تھی جس کا نام ایلینز تھا۔ یہ پروگرام کے تیسرے ایپیسوڈ میں یہ کہانی پوری نشست کی گئی تھی۔ یہ جو ویڈیو دکھائی گئی تھی جس میں ڈاکٹر اور سرگی آپس میں بات کر رہے تھے، اس میں ایک خامی دکھائی دی گئی ہے۔ وہ یہ تھی کہ اس میں ڈیٹ جو دکھائی دے رہی ہے وہ ویڈنسڈے 23/4/2006 تھی، لیکن ہم اگر اپنے کیلنڈر میں دیکھیں تو کیلنڈر ہمیں اس ڈیٹ پر سنڈے کا دن دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوا کہ ویڈیو الگ سے کسی دن ریکارڈ کی گئی تھی اور اس میں ڈیٹ بعد میں ایڈٹ کی گئی تھی، اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر ڈاکٹر پیبلو جو کہ ایک فیمس ڈاکٹر ہیں، ان کا انٹرنیٹ کی ہسٹری پر کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ کہانی بہت پری پلانڈ تھی اور اس میں یہ چیز دکھانے کی پوری کوشش کی گئی تھی کہ ٹائم ٹریولنگ ممکن ہے۔ اگر ہم جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک کے عرصے پر نظر ڈالیں تو ہمیں ٹائم ٹریولنگ کو لے کر ایک ہی واقعہ ملے گا، وہ بھی شب معراج کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے پورا کیا تھا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ٹائم ٹریول تب ہی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی چیز کروا دے۔ یہ ٹائم ٹریولنگ کوئی ٹائم مشین میں بیٹھ کر نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ٹائم ٹریولنگ کے حوالے سے؟ ہمیں لازمی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔